آج دنیا میں ایک عجیب مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ پہلے سے زیادہ سہولیات رکھتے ہیں، پہلے سے زیادہ پیسہ رکھتے ہیں، پہلے سے زیادہ آزادی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انسان پہلے سے زیادہ پریشان، اداس اور بے سکون ہے۔ آج کا نوجوان ہر وقت اینزائٹی میں ہے، ہر وقت اوور تھنکنگ میں ہے، اور اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ صرف فائنینشیل پرابلمز ہیں، سوشل پرابلمز ہیں یا ماڈرن زندگی کا سٹریس ہے۔ لیکن اگر ہم غور سے دیکھیں تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ انسان کا پرسپیکٹیو ہے، یعنی اس کا نقطہ نظر، وہ کس طرح سے چیزوں کو یا زندگی کو دیکھتا ہے۔ ہم نے زندگی کو دیکھنے کا وہ زاویہ کھو دیا ہے جو ہمیں سکون دے سکتا تھا۔ ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم اس دنیا کے مرکز نہیں ہیں، ہم سینٹر آف یونیورس نہیں ہیں۔ انسان کا نفس اسے یہ احساس دیتا ہے کہ اس کی زندگی، اس کی فیلنگز، اس کی پرابلمز سب سے زیادہ اہم ہیں، اور جب زندگی اس کی امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ ریئلٹی یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اربوں انسانوں میں سے صرف ایک انسان ہیں۔ دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے حالات ہم سے 1000 گنا زیادہ مشکل ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شکایت نہیں کرتے، وہ کام کرتے ہیں، وہ ذمہ داریاں نبھاتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں، اور سب سے اہم، اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ اصل طاقت حالات کی آسانی میں نہیں ہوتی، اصل طاقت انسان کے پرسپیکٹیو، اس کے دنیا کو دیکھنے کے نقطہ نظر میں ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، اسلام ہمیں پریشانی اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے کیا پرسپیکٹیو دیتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک بہت گہرا اصول دیا ہے۔ چلیے اسے سمجھتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں ناشکری اور پریشانی سے بچنا چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے ایک بہت گہرا اصول بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو۔ یعنی اگر تم زندگی میں سکون چاہتے ہو تو ان لوگوں کو دیکھو جن کے حالات تم سے زیادہ مشکل ہیں۔ انسان کی ایک عجیب عادت ہے، وہ ہمیشہ اپنے سے زیادہ خوشحال لوگوں کو دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے دوست کے پاس بہتر گھر ہے، کسی اور کے پاس بہتر گاڑی ہے، کسی اور کی زندگی زیادہ آسان ہے، اور پھر وہ اپنی زندگی کو نامکمل سمجھنے لگتا ہے۔ جب انسان ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر حسد، ناشکری اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس کے الٹ راستہ سکھاتے ہیں۔ جب انسان اپنے سے کم نصیب لوگوں کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں ایک نئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ ایک نعمت ہے۔ ایک مثال سے سمجھتے ہیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو جنگ کے حالات میں رہتے ہیں، جن کے پاس گھر نہیں، جن کے پاس کھانے کو کافی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ شکایت نہیں کرتے۔ وہ زندگی گزارتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ امید رکھتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے، ماڈرن سائیکالوجی بھی اسی اصول کو مانتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے، گریٹیٹیوڈ یعنی شکر گزاری انسان کے ذہنی سکون کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جب انسان اپنی نعمتوں کو پہچانتا ہے تو اس کا ذہن پریشانی سے نکلنے لگتا ہے۔
لیکن اسلام اس اصول کو صرف سائیکالوجی تک محدود نہیں رکھتا۔ اسلام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اور جب انسان اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے تو اس کا دل شکر سے بھر جاتا ہے۔ اب ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان ایمان والا ہو اور اللہ پر یقین رکھتا ہو تو پھر اسے آزمائشوں سے کیوں گزرنا پڑتا ہے، اور کیوں اللہ کے قریب لوگوں کو زیادہ آزمائشیں ملتی ہیں؟ اگر اللہ موجود ہے اور وہ انصاف کرنے والا ہے، اور اگر وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، تو پھر انسان کو آزمائشوں سے کیوں گزرنا پڑتا ہے؟ کیوں زندگی میں مشکلات، غم اور پریشانیاں آتی ہیں؟ قرآن اس بارے میں بہت صاف بات کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، یعنی ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ آزمائش کیوں؟ اسلام کے مطابق زندگی کا مقصد صرف آرام حاصل کرنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد ہے انسان کو آزمانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ آزمائش اللہ کی ناراضی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی کبھی یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تاریخ میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام احمد بن حنبل کو سلام کہنا اور انہیں بتانا اللہ ان سے بڑا کام لینے والا ہے۔ جب یہ پیغام امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا، آزمائشوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیٹی نے حیران ہو کر پوچھا، کیوں؟ انہوں نے جواب دیا، جب اللہ کسی بندے کو اپنے قریب کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بعض صوفیہ یہاں تک کہتے تھے کہ اگر 1 سال گزر جائے اور انسان کو کوئی آزمائش نہ آئے تو اسے فکر کرنی چاہیے کہ کیا اللہ اس سے راضی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ انسان کو تکلیف دینا چاہتا ہے۔ آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ اب ایک اور اہم حقیقت سامنے آتی ہے، اگر انسان واقعی اچھا انسان بننے کی کوشش کرے تو اسے زندگی میں اور بھی زیادہ مشکلات کیوں پیش آتی ہیں؟ کیوں اچھے لوگ اکثر دنیا میں مشکل زندگی گزارتے ہیں؟ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ اگر وہ اچھے انسان بن جائیں، اگر وہ سچ بولیں، اگر وہ انصاف کریں تو زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن حقیقت اکثر اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ دنیا کامل انصاف کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں انسان اگر اصولوں پر قائم رہے تو اسے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سچ اور جھوٹ کی پرواہ نہیں کرتے، وہ صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے لوگ دنیا میں زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں۔ لیکن ایک سچا انسان اس راستے کو نہیں اپناتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، ظلم نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے کبھی کبھی وہ دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے۔ قرآن اس حقیقت کو بہت صاف انداز میں بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دیں
کہ ہم ایمان لائیں اور انہیں آزمائش میں نہ ڈالا جائے؟ ایمان صرف ایک دعویٰ نہیں ہے، ایمان کی ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت ہے آزمائش۔ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء، صحابہ اور نیک لوگ سب سے زیادہ آزمائشوں سے گزرے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی تکلیف دیکھی، مکہ کی مخالفت دیکھی، جنگوں کی سختیاں دیکھی، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شکایت نہیں کی۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا کی آسانی میں نہیں ہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان مشکلات کے باوجود صحیح راستے پر قائم رہے۔ اب یہاں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اگر انسان کو آزمائشیں ملتی ہیں اور دنیا آسان نہیں ہے تو پھر انسان کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ وہ طاقت کہاں سے آتی ہے جو انسان کو مشکلات کے باوجود مضبوط رکھتی ہے؟ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سوال ہے۔ اگر زندگی میں آزمائشیں ہیں، اگر دنیا آسان نہیں ہے تو پھر انسان کو سکون کہاں سے ملتا ہے؟ وہ طاقت کہاں سے آتی ہے جو انسان کو مشکلات کے باوجود مضبوط رکھتی ہے؟ اسلام اس سوال کا جواب دیتا ہے، اور وہ جواب ہے توکل۔ توکل کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش چھوڑ دے، توکل کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے اور پھر دل سے یقین رکھے کہ نتیجہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب انسان واقعی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے دل سے خوف، بے چینی اور مایوسی کم ہونے لگتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی زندگی صرف اس کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی میں توکل کی مثالیں بہت ملتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنگ خندق کے وقت جب دشمن کی فوجیں جمع ہو گئیں تو مسلمانوں کے لیے حالات بہت سخت ہو گئے، لیکن اس کے باوجود مومنوں کا ایمان کمزور نہیں ہوا۔ قرآن کہتا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ جب لوگوں نے انہیں یعنی صحابہ کو ڈرایا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو پھر وہ ہر مشکل میں بھی امید رکھتا ہے۔ آج ہماری سب سے بڑی مشکل یہ نہیں ہے کہ ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، مشکل یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے۔ اگر انسان واقعی آخرت پر یقین رکھتا ہو تو کیا وہ اس طرح پریشان ہو سکتا ہے جیسے آج کا انسان پریشان ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ہمیں ایک عجیب حقیقت نظر آتی ہے۔ انسان کی زیادہ تر پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کی زندگی میں مسائل ہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو صرف اس دنیا تک محدود سمجھتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہی دنیا اس کی پوری زندگی ہے تو پھر ہر نقصان اس کے لیے بہت بڑا بن جاتا ہے۔ اگر اسے دولت نہ ملے، اسے کامیابی نہ ملے یا اسے مشکلات ملیں تو وہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی ناکام ہو گئی۔ لیکن ایمان کیا سکھاتا ہے؟ اسلام انسان کو ایک مختلف اور بہت وسیع نقطہ نظر دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ دنیا انسان کی اصل زندگی نہیں ہے، یہ صرف
ایک امتحان کا مرحلہ ہے۔ قرآن بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جب انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے لیے زندگی کی مشکلات ایک نئے معنی اختیار کر لیتی ہیں۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر مشکل ایک امتحان ہے اور ہر صبر ایک انعام کی طرف لے جا رہا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا نقطہ نظر بالکل الگ تھا۔ جب وہ مشکلات دیکھتے تھے تو مایوس نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ انہیں آزما رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جنگ کے دوران جب حالات سخت ہو جاتے تھے تو بعض صحابہ کے چہروں پر پریشانی کے بجائے عجیب سکون نظر آتا تھا، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ان کی قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ جب انسان کے دل میں آخرت کا یقین مضبوط ہو جائے تو دنیا کی مشکلات اسے توڑ نہیں سکتی، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ زندگی وقتی ہے۔ اصل نقصان دنیا کا نقصان نہیں ہے، اصل نقصان یہ ہے کہ انسان اپنا ایمان کھو دے۔ اب ایک آخری سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اگر انسان شکر سیکھ لے، آزمائش کو سمجھ لے اور آخرت پر یقین رکھے تو پھر وہ عملی طور پر اپنی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ یہی ہم اب آگے سمجھتے ہیں۔ اگر انسان اپنی زندگی میں پریشانی اور مایوسی سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ عملی طور پر کیا کرے؟ اسلام اور انسانی تجربہ ہمیں اس بارے میں کچھ بہت صاف اور واضح اصول دیتے ہیں۔ پہلا اصول، شکر سیکھو۔ انسان کی بہت سی پریشانیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں جو کچھ موجود ہے اسے دیکھنے کے بجائے اس چیز کو دیکھتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اسلام انسان کو شکر سکھاتا ہے۔ قرآن کا اصول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ دوسرا اصول، کم نصیب لوگوں کو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے سے کم نصیب لوگوں کو دیکھو۔ جب انسان ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن کے حالات اس سے زیادہ مشکل ہیں تو اس کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے اور اس کی شکایت کم ہونے لگتی ہے۔ تیسرا اصول، توکل۔ زندگی کا سب سے بڑا سکون توکل میں ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا اور باقی معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں تو اس کے دل سے بہت سی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ تین اصول انسان کے نقطہ نظر کو بدل دیتے ہیں۔ وہ زندگی کو ایک نئے طریقے سے دیکھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مشکلات زندگی کا اختتام نہیں ہے، وہ صرف ایک امتحان ہے۔ اب اس گفتگو کا ایک آخری سوال باقی رہ جاتا ہے۔ اگر انسان زندگی کو اس نقطہ نظر سے دیکھے تو کیا وہ واقعی پریشانی سے آزاد ہو سکتا ہے؟ آخر میں ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ انسان کی زیادہ تر پریشانیاں اس لیے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ وہ زندگی سے وہ چیزیں چاہتا ہے جو زندگی دینے کے لیے بنی ہی نہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی ہمیشہ آسان ہو، ہمیشہ خوشی دے اور ہمیشہ ہماری خواہشات کے مطابق ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی اس مقصد کے لیے نہیں بنائی گئی۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف خوشی حاصل کرنا نہیں ہے، زندگی کا مقصد ہے امتحان۔ امتحان اس بات کا کہ انسان مشکلات کے باوجود کیا کرتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی خوشی محسوس کی، یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کا پرسپیکٹیو بدل جاتا ہے۔ وہ دنیا کو الگ نظر سے دیکھتا ہے، وہ اپنی زندگی کو ایک امتحان کے طور پر دیکھنے لگتا ہے، اور جب انسان امتحان کو سمجھ لیتا ہے تو وہ
وہ شکایت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ ایک مومن جانتا ہے کہ اس کی ہر کوشش اللہ کے علم میں ہے، اللہ جانتا ہے، اس کا ہر صبر اللہ کے ہاں محفوظ ہے اور اس کی ہر تکلیف ضائع نہیں کی جائے گی۔ زندگی کا راز یہ نہیں ہے کہ انسان ہر مشکل سے بچ جائے، زندگی کا راز یہ ہے کہ انسان ہر مشکل میں بھی اپنا ایمان نہ کھوئے۔ اگر تم غم سے، ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہو تو اپنی زندگی کو نئے طریقے سے دیکھو، شکر کرنا سیکھو، کم نصیب لوگوں کو دیکھو اور سب سے بڑھ کر اللہ پر توکل کرنا سیکھو۔ یہ دنیا ہمیشہ کامل نہیں ہوگی، لیکن ایک مومن جانتا ہے کہ یہ دنیا اس کی آخری منزل نہیں ہے، اصل منزل آخرت ہے، اور وہی جگہ ہے جہاں انسان کی ہر تکلیف، ہر صبر اور ہر کوشش اپنا اصل انعام پائے گی۔